ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر فیصل رضوان مل۔ آج کا جو لیکچر ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے حوالے سے ہے، اور ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں جو بات ہوگی وہ صرف لینگویج کی بات ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ اینگلو نارمن پیریڈ سے ماڈرن لٹریچر تک لینگویج جو ہے وہ یوز ہوتی رہی۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس میں کوئی خاص آتھر کا ذکر نہیں کروں گا، اس میں صرف اور صرف جو ہے سینوپسس دیا جائے گا، بہت مختصر جو ہے لینگویج کیسے سفر کرتی ہوئی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ندی کی طرح جو ہے وہ موو کرتی ہوئی ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ہے۔ لیٹس موو۔ سب سے پہلے ہم اینگلو نارمن پیریڈ جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1100 سے 1500 تک جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ڈیوریشن بنتا ہے۔ اس دور میں زیادہ تر جو لینگویج ہے اس میں فرینچ لٹریچر کا کافی جو ہے وہ اس کی ڈومیننس رہی ہے۔ فرینچ لینگویج جو ہے وہ آتھرز جو ہیں انگلینڈ میں یوز کرتے رہے ہیں۔ لیٹن لٹریچر کا استعمال جو ہے کافی ہوا ہے، اٹ مینس کہ لیٹن لینگویج بھی استعمال کی گئی ہے۔ پریچرز جو ہیں وہ زیادہ تر سہارا لیتے تھے انہی دونوں لینگویجز کا، اور یہاں سے ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ ایک سیف لٹریچر جو ہے وہ پاس کا ملتا ہے کہ وہ یہاں تک موو کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اینگلو نارمن پیریڈ کے بعد جو ہے ہم رینیسانس ایج میں آتے ہیں۔ رینیسانس ایج میں چونکہ یہ بہت وسیع جسے کہتے ہیں ایج تھی لٹریچر کے حوالے سے، اس میں لینگویج کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کا کینوس جو ہے وہ بہت وسیع تھا۔ سب سے اہم بات لینگویج جو ہے اس میں ایموشنل جو ہے وہ ورڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا، انٹلیکچوئل ورڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا، چونکہ انسان کو اوورآل جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ انسان کی امپورٹنس کیا ہے اس کے حوالے سے جو آتھرس ہیں انہوں نے جو ہے وہ تھیم کے مطابق جو ہے لینگویج کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ کورٹلی لینگویج کا استعمال جو ہے اس ایج کی جو ہے وہ بڑی ڈومیننٹ کریکٹرسٹک تھی، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک لاسٹ فیزز میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک برج فیز بنتا ہے لاسٹ ایئر آف اینگلو نارمن پیریڈ کا، وہاں سے ہمیں انگلش جو ہے اس کی سمیل آتی ہے، اور وہاں سے یہ چیز چل پڑتی ہے انگلش لینگویج کی۔ اور اس ایج کے اندر جو ہے ہمیں بہت سارے سونٹس جو ہیں، بہت سارے جو ہیں لیریکل فارم آف پوئٹری جو ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں ہم ڈرامیٹک جس کو کہتے ہیں رومانسز جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک لینگویج کے ذریعے جو ہے، ایموشنل لینگویج کے ذریعے جو ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جو نیڈ ہے تھیم کے مطابق جو ہے اس کے مطابق جو ہے لینگویج یوز کی گئی۔ اگر ہم پیورٹن ایج میں آتے ہیں تو وہ تقریباً 1600 سے لے کے 1660 تک بنتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو لینگویج جو استعمال کی گئی، ظاہری بات ہے ایج کو جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے اس میں گریک اور رومن لینگویج کا پھر جو ہے کافی حد تک سہارا لکھا گیا، سونٹس لکھے گئے، ایپکس لکھے گئے۔ اس سے ایج میں جو ہے اس میں میٹا فزیکل پوئٹری کا ایلیمنٹ استعمال ہوا، امیجز کنسیڈس جو ہیں وہ کافی حد تک ان کو یوز کیا گیا، اور لینگویج سیریس فارم میں بھی آئی۔ کامک فارم میں اس دور میں ذرا لینگویج جو ہے وہ کم اس کو استعمال کیا گیا، کامک کا ٹچ ضرور دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کو جو ہے وہ تو سائنٹیفک پرپز جو ہے وہ اس کے لیے بھی یوز کیا گیا، کیونکہ یہ ایج آف سائنس تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے پیورٹن ایج کے بعد جو ہے ہمیں ریسٹوریشن پیریڈ جو ہے وہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ریسٹوریشن پیریڈ میں آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے چارلز جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں فرانس سے، تو انگلش لٹریچر جو رینیسانس ایج میں بڑی ڈومیننٹ انگلش لینگویج جو ہے وہ یوز ہوتی رہی، دوبارہ فرینچ لٹریچر جو ہے وہ اس نے اپنا راستہ لیا اور فرینچ لینگویج کا استعمال ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ریسٹوریشن پیریڈ جو ہے 1660 سے 1700 تک ایک ایسی ایج تھی انگلینڈ کے اندر جس میں بڑا واضح طور پر جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل لینگویج جو ہے اس کے لیے ایک راستہ ہمیں ملتا ہے، خاص طور پہ سٹائل کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہوگی، اور کورٹلی لینگویج جو ہے وہاں پہ موومنٹ شروع ہوگی، کیونکہ
جو ڈومیننٹ پوئٹس تھے، ایک دو کا نام جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہے، تو چونکہ یہ کوڈ کے حوالے سے لکھتے تھے تو وہ جو ہیں فرینچ کلچر سے متاثر تھے، اسی لیے جو ہے وہ فرینچ لینگویج کا اس میں کافی استعمال ہوا، لیکن یہ کہنا کہ ساری ہی فرینچ لینگویج استعمال کی گئی یہ رانگ ہے، انگلش لینگویج کو اس کے ساتھ ساتھ یوز کیا جاتا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایٹین سینچری لٹریچر کی۔ ایٹین سینچری لٹریچر جو ہے وہ تقریباً 1701 سے آنورڈ جو ہے 1789 تک ہے۔ اس میں لینگویج جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں اسٹائل ملتا ہے، سیریس لینگویج بھی ہے، کامک لینگویج بھی ہے، اور اس میں لینگویج جو ہے وہ ہمیں گریک اور رومن لینگویج دوبارہ ملتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جس کو کہتے ہیں کہ پروز میں بھی یوز کی گئی، پوئٹری میں بھی یوز کی گئی، ڈراما میں بھی یوز کی گئی، اور سب سے اہم بات جو ہے اس ایج کے اندر جو ہے ہمیں انگلش ڈکشنری بھی ملتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس ایج کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لینگویج پروز کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ ورک ہوا، انسٹیٹ کے پوئٹری کے اوپر بھی ہوا ہی تھا، لیکن پروز میں بھی کافی کنٹریبیوشن تھا، اور جو ہے سمپل وے کے ساتھ بھی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ایٹین سینچری لٹریچر کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈیسنٹ اور سوفسٹیکیٹڈ ریڈر جو ہے وہ ہو۔ اس کے بعد ہم 1789 سے تقریباً جو ہے 1830 تک آتے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے رومانٹک ایج کہلاتی ہے۔ اس ایج میں جو ہے وہ سمپل لینگویج جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ آتھرس لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک ریونج فارم کی، جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سٹائل کو فوکس کرنے کی بجائے ہے تھیم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا، اور ایموشنز کو اپنا جو ہے وہ مین پوائنٹ بنایا، جس میں سمپل لینگویج جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور بہت سارے آتھرس نے سمپل لینگویج کے ساتھ جو ہے امیجنیٹو لینگویج جو ہے اس کو یوز کیا گیا، چونکہ اس کے اندر ایموشنز تھے۔ رسٹک لینگویج کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ ترجیح دی گئی۔ لینگویج میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نیچر جو ہے وہ بڑی ڈومیننٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد وکٹورین ایرا ہے، تقریباً یہ 1900 تک ہے۔ اس میں جو ہے خاص طور پر جو پروفیشنل لینگویج ہے وہ ہمیں بڑی ملتی ہے، اور مختلف آتھرس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو مختلف پروفیشنز کے ہاں جو ورڈز استعمال کیے گئے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائیکالوجی جو ہے اس کا بھی کافی حد تک جو ہے وہ ڈومیننس ہے، اور جو اس کا رول ہے لینگویج کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ نیچر کو دوبارہ یوز کیا گیا ناول کے اندر جو ہے، یہ ایج جو ہے وہ ناول اور پوئٹری کے حوالے سے کافی فیمس تھی۔ اس میں جو ہے وہ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں کہ جو میننگز جو ہیں وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیسے جو ہے وہ لینگویج سے اپنے میننگ کو جو ہے وہ ڈرائیو کرنا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسی لینگویج تھی جس نے آگے راستہ چل کے جو ہے لینا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ سمبلس اس دور میں کافی حد تک یوز کیے گئے، لیکن جو اگلی ایج ہونی ہے وہ اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کنیکٹ ہے۔ تو یہ وکٹورین ایرا جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ سمبلس کو آگے جا کے کیسے ٹوسٹ کیا گیا۔ خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ انسیڈ ورڈز کو کافی جو ہے وہ فوکس کیا گیا۔ اب ہم 20 سینچری لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو 20 سینچری لٹریچر چونکہ ایک بہت بڑا جو ہے انگلش لٹریچر میں ایک ڈومیننٹ اس کی پوزیشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ امیجز استعمال کیے گئے، سمبلز استعمال کیے گئے، خاص طور پہ اس میں پرسنل سمبلز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس میں جو ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنس کا سہارا لے کے جو ہے لینگویج کو مختلف ناولز میں اس کو یوز کیا گیا، پوئٹری میں اس کو یوز کیا گیا، نیچر کو یوز کیا گیا۔ خاص طور پہ جو ہے لینگویج کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک کیریکٹرز جو ہیں یا سوسائٹی جو ہے یا انسان کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں ایک لینگویج کے ذریعے فیل ہوتا ہے کہ انسان فیئر کا کافی حد تک جو ہے وہ شکار ہے۔ اس میں خاص طور پر ورلڈ وار 1 اور 2 جو ہے اس نے بڑا رول پلے کیا لینگویج کے اندر جو ہے، اور یہاں پہ ملٹی کلچرز جو ہیں وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو اس میں جو خاص طور پہ جو ہے مائیگرینٹس کی جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے۔ سمپل لینگویج بھی یوز کی گئی، اور شارٹ لینگویج کے ذریعے جو ہے بہت سارے اور میننگز کو جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں چونکہ کمپیوٹر کی ایجاد بھی ہے اس کے اندر جو ہے، اور لنگوسٹکس کے اوپر اس ایج میں کافی حد تک کام کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس دور میں
جو ہے وہ اوور آل ملتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں میں نے کسی بھی اپنے اس لیکچر کے اندر کسی آتھر کا ذکر نہیں کیا, صرف سنopsis کے ذریعے آپ کو اینگلو نارمن سے جو ہے یہ جو خاص طور پہ یہ 20th سینچری لٹریچر ہے یہاں تک جو ہے یہ میں نے آپ کو بیان سنopsis کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مستفید آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم.